ایف آئی اے کی ٹیم نے رات میں چھاپا مارا تو صبح 4 بجے کے قریب کسٹم کی اس چیک پوسٹ پہ جہاں سے وہ ٹرک پاس ہوا تھا، جس پر اور تاکہ وہ ریکارڈ حاصل کر سکیں اس کا جو وہ ہے. جب انہوں نے ایف آئی اے نے ریکارڈ مانگا تو کسٹم حکام نے اس پہ ریزسٹ کیا. اگر کسٹم حکام کو یہ لگتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو وہ دے دیتے اپنے ریکارڈ، اپنا رجسٹر جو بھی وہاں پہ مینٹین ہوتا ہے اپنے موبائل فون. تو انہوں نے اسی کو ریزسٹ کیا ان کو نہ دینے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس سے نکلے گا تو ہماری کرپشن سامنے آئے گی. اچھا باقاعدہ ہاتھ پائی ہوئی ہے. باقاعدہ ہاتھا پائی ہے. اچھا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، ڈکی بھائی کے ہیں یا سعد الرحمان ان کا نام ہے، بیسیکلی میں بھول جاتا نام، اس سے میں نے لکھ لیا تھا. تو یہ 17 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے، اور ان پر الزام تھا کہ یہ جو ہے جو جوئے کی ویب سائٹس ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ون بیک اور دیگر جو جوئے کی ویب سائٹس ہیں ان کے کنٹری ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور یہ جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اب اس 3 دن کے دوران، یعنی پہلے آئی او جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے، یعنی انہیں ایک ملک کے ایک اہم سیکیورٹی ادارے نے انہیں اٹھا لیا. اس کے بعد جو ہے جو زوار حسین جو اس کے ایس ایچ او تھے ان کو بھی اٹھا لیا ہے، وہ اگلے دن انہیں اٹھایا گیا، اور چودھری سرفراز بھی کل رات سے غائب ہے. اچھا. السلام علیکم دوستو، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ سینئر صحافی عادل جواد. ناظرین، 2 اہم اور بڑی خبریں آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ایک خبر جو ہے وہ ڈکی بائی معروف یوٹیوبر سے متعلق ہے، اور دوسری خبر کراچی میں کسٹم اور ایف آئی اے سے متعلق ہے. دونوں پر بات کریں گے. عادل جواد صاحب بہت شکریہ. ڈکی بائی کے حوالے سے بڑی آپ خبر لے کر آئے ہیں، اس پر ڈکی بائی کے کیس کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بریکنگ نیوز ہے. اچھا، تو تو آپ پہلے پہ بات کریے یا کسٹم والے پہ؟ پہلے کسٹم پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کراچی کا واقعہ ہے، اس کے بعد ہم ڈکی بائی پہ، تو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. جی تو وہ ذرا تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے. مختصر سے بات کرتے ہیں. کسٹم ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل، جو کہ اینٹی اسمگلنگ کی پاورز بھی ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے ابھی گزشتہ ہفتے ایک پلاسٹک دانے کا ایک اسمگل شدہ ٹرک پکڑا کہیں شہر میں، اور جب اس سے معلومات دی گئی تو پتہ لگا وہ ٹرک جو ہے پاس ہوا تھا کسٹم کی جو بلوچستان سے سندھ میں داخل ہونے والی چوکی ہے، اس یہ موجکو تھانے کی حدود میں آتی ہے، شاید ہب جی کہتے ہیں، ہب کی چوکی ہے. تو یہ اس چوکی پر سے وہ کراس ہوا، تو اس کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم نے رات میں چھاپا مارا کچھ صبح 4 بجے کے قریب کسٹم کی اس چیک پوسٹ پہ جہاں سے وہ ٹرک پاس ہوا تھا، جس پر اور تاکہ وہ ریکارڈ حاصل کر سکیں اس کا جو وہ ہے. جب انہوں نے ایف آئی اے نے ریکارڈ مانگا تو کسٹم حکام نے اس پہ ریزسٹ کیا، اور نہ صرف وہ جو چوکی پہ لوگ موجود تھے بلکہ انہوں نے کسٹم کی دیگر جو شعبے ہیں ان سے بھی فورس منگوا لی. ایف آئی اے کے 10-12 لوگ تھے، وہ دائرے 40-50 لوگ کسٹم کے آ گئے، اور وہ ان کے درمیان ایک تصادم ہو گیا. بہرحال وہ تصادم کچھ زیادہ سنگین نہیں ہوا. بعد میں ایف آئی اے نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی تھانے میں، لیکن بنیادی طور پر ایف آئی اے کی ٹیم اپنا کام کرنے گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنے زور زبردستی سے انہیں اپنا ریکارڈ نہیں دینے دیا. اچھا، اس میں 2 چیزیں آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ ایک تو یہ ایف آئی اے کا ڈومین ہے یا کسٹم کا؟ دیکھیں، اینٹی اسمگلنگ دونوں کا ڈومین ہے. اچھا اینٹی اسمگلنگ کی پاورز ایف آئی اے کے پاس بھی ہیں، اینٹی اسمگلنگ کی پاورز جو کسٹمز کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے. کسٹمز کی چیک پوسٹ سے ظاہر ہے ایف آئی اے کے پاس اینٹی کرپشن کی پاورز بھی ہیں، کیونکہ اگر ایک سرکاری ادارہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو ایف آئی اے کا جو اینٹی کرپشن سرکل ہے، بیسکلی اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس کا بنیادی فنکشن یہی ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت آنے والے سرکاری اداروں میں جو کرپشن ہے اس کے خلاف وہ کارروائی کریں. تو وہ اسی سلسلے میں کارروائی پہ ایک انفارمیشن پہ انہوں نے ٹرک بھی پکڑ لیا تھا، اس پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. اس ٹرک ڈرائیور کی اور اس کے جو اونر تھا اس کے بیان کے اس میں وہ گئے وہاں پہ، اور کسٹم کو قانونی طور پر ریکارڈ دینا چاہیے تھا اگر وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. تو اب یہ خیال کسٹم کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ کسٹم وہاں سے جو اتنا بھی اسمگلنگ کا سامان بلوچستان سے پاکستان آتا ہے، کراچی آتا ہے، سوری پہلے ایران سے پاکستان آتا ہے اور پھر افغانستان کے ذریعے بھی آتا ہے، لیکن زیادہ ایران کے ذریعے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراس ہوتا ہے. تو اس میں کسٹم کی چوکیاں موجود ہیں. کسٹم کی چوکی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسٹم کی انوالومنٹ کے بغیر. اس پہ تو یعنی میں کہتا ہوں شاید ہر کسی کو اس ملک کے یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. اوپن سیکرٹ ہے. ظاہر ہے، اور کسٹم اگر وہ انہوں نے کئی بات کر لی، ڈیل ہو چکا تھا، تو اس دوران تو کوئی بھی ادارہ آئے گا تو ظاہر ہے انہوں نے تو پروٹیکٹ تو کرنا ہے ان لوگوں کو، ظاہر ہے. ایسے ہی وہ ہوگا. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھیں ایک سرکاری ادارہ اور ایک جو کوئی گلی کے نکڑ کا یا ایک کرمنل گینگ میں تو فرق ہوتا ہے نا اس کے ریئیکشن میں. اگر کسٹم حکام کو یہ لگتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو وہ دے دیتے اپنے ریکارڈ، اپنا رجسٹر جو بھی وہاں پہ مینٹین ہوتا ہے اپنے موبائل فون.
تو انہوں نے اسی کو ریزسٹ کیا ان کو نہ دینے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سے نکلے گا تو ہماری کرپشن سامنے آئے گی۔ اچھا باقاعدہ ہاتھ پائی ہوئی ہے؟ باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ کیس اب سیٹل ہو؟ یہ سیٹل اس طرح ہوا کہ پھر ڈائریکٹر ایف آئی اے جو کراچی ہیں ان کے پاس جو ہے آئے ہیں چیف کلیکٹر، انہوں نے ان سے سوری کیا آفیشیلی، اور اے ڈی جی سے سوری کیا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے مجاہد اکبر ان کے پاس، اور انہوں نے ان دونوں افسران کے سامنے سوری کیا کسٹم کے چیف کلیکٹر نے، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اچھا، یہ تو آپس میں ان کا سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن وہ ملزمان یا جو اسمگلنگ سامان ہے ان کا کیا ہوا؟ بھائی وہ تو موجود ہے، لیکن چونکہ ریکارڈ نہیں مل سکا، اور اس کے بعد جو ہے اب کسٹم کی انوالومنٹ جو ہے اب ثابت کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اگر ریکارڈ نہیں ہوگا وائٹ کالر کرائم میں، آپ کو ریکارڈ سے ہر چیز تو اب ان کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ تبدیل کر دیا ہوگا، اپنی مرضی سے چیزیں کر لیں گے۔ خاص طور پہ آج کل ریکارڈ سے بھی زیادہ جو ہے نا موبائل فون امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اس کے واٹس ایپ گروپس میں، اس کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا گروپس میں جو یہ پورا معاملہ چل رہا تھا، کیونکہ کسٹم کی جو اسمگلنگ جو ہے اور جو بلوچستان کی ذریعے ہوتی ہے بہت بڑا ہجوم ہے، اربوں روپے کا ہجوم ہے، یعنی اس میں ایرانی ڈیزل بھی ہے، اس میں اشیاء فردونوش بھی ہیں، اس میں چھالیہ بھی ہے، اس میں ہر طرح کا جو بھی آئٹم پاکستان میں، پاکستان کی یا کراچی کی مارکیٹ کو چاہیے، چاہے انڈسٹری کو چاہے عام لوگوں کو، وہ وہاں سے اسمگل ہوتا ہے۔ باقاعدہ ان کی لائنیں چلتی ان کی لائنیں تو یہ بلینز آف، اس پہ مطلب اربوں روپے کا یہ جو ہے یہ دھندا ہے ہر سالانہ۔ اس پہ ابھی 2 سال پہلے ایک انٹیلیجنس ادارے کی شکایت پر ایف آئی اے نے کارروائی کی تھی، ان کی سربراہی میں، یعنی ان کی انفارمیشن تھی، اور اس پہ انہوں نے کسٹم کے کافی مطلب کوئی 4-5 تو کلیکٹرز کو اس میں نامینیٹ کیا تھا۔ اس کیس میں 2 سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوئے تھے، اور جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور اس میں ایک چیف کلیکٹر کو بھی انوالو کیا گیا تھا، جو ممبر کسٹم تھے اس وقت، ان کا بھی نام اس ایف آئی آر میں موجود تھا۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے زیادہ۔ اس پہ مزید بھی جو ہے کچھ اور ڈیٹیل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ پوری ظاہر ہے کہ ایک پوری لائنیں چلتی ہیں، ایرانی اسمگلنگ، افغانی اسمگلنگ، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے لاہور میں، ڈکی بھائی تو دیکھیں اب ویسے ہی سوشل میڈیا کی ایک وہ ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ڈکی بھائی کے ہیں یا سعد الرحمان ان کا نام ہے، بیسیکلی میں بھول جاتا نام، اس لیے میں نے لکھ لیا تھا۔ تو یہ 17 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے، اور ان پر الزام تھا کہ یہ جو ہے جو جوئے کی ویب سائٹس ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ون بیک اور دیگر جو جوئے کی ویب سائٹس ہیں، ان کے کنٹری ریپرزینٹیو ہیں، اور یہ جو ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ تو اس میں جو ہے کیس شروع ہوا، اس کیس میں پھر کافی آگے گیا۔ اس کے اندر جو ہے دیگر یوٹیوبرز کو اور انفلوئنسرز کو بھی اس میں وہ کیا سمن کیا گیا، جس میں سے 3 یوٹیوبر مزید کے خلاف مقدمہ ہوا، جن کے خلاف مقدمہ ہوا، مزید جو رجب بٹ کے خلاف ان کو نوٹسز جاری ہوئے، وہ آئے نہیں کیونکہ وہ بیرون ملک تھے، کیونکہ ڈکی بھائی کو بھی بیرون ملک سے پاکستان آمد پر دبئی سے پاکستان آ رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو رجب بٹ ہیں، انس علی ہیں، اور حریرہ، ان کو بھی نوٹس ایشو کیے گئے، یہ نہیں آئے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو گئی، ان تینوں کے خلاف بھی۔ رجب بٹ تو انفلوئنسر ہے، یہ باقی 2 بھی اس یہ جی یہ بھی انفلوئنسر ہیں، یہ بھی ویلاگر ہیں، یہ سارے فیملی ویلاگرز کہلاتے ہیں۔ یہ آج کل کی نئی ٹیکنالوجی ہے، فیملی ویلاگر، یہ ٹک ٹاک پہ بھی کافی مقبول ہیں، اور یہ یوٹیوب کے فیملی ویلاگر کہلاتے ہیں۔ اس میں پھر اس کے علاوہ جن لوگوں کو اس کیس میں بڑا یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آتا رہا ہے، اس کیس میں مزید جن لوگوں کو سمن ایف آئی اے نے بلایا تھا، جو ایف آئی اے کے پاس گئے، اس میں ایک ہیں اقرا کنول، مدثر حسن، انس علی اینڈ حسنین شاہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایف آئی اے، انس علی اس میں مائنس کر دیں تو حسنین شاہ جو ہے وہ گئے، اور ان کو بھی ایف آئی اے نے بلایا تھا این سی سی آئی میں، سائبر کرائم، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں۔ ہمیشہ ابھی چونکہ یہ نیا ادارہ بنا ہے اور میں سالوں سے اس کو کور کرتا ہوں، ایف آئی اے سائبر کرائم، تو اس وجہ سے میری زبان سے وہ تو یہ کیس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ اس کیس کے جو آئی او ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کیس کے آئی او تھے جناب، اس کیس کا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہے کہ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر، اس کے جو ایس ایچ او تھے زوار حسین، انویسٹیگیشن آفیسر کا نام میں بتا دوں گا، اور چودھری سرفراز جو ہیں اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر، اور ڈائریکٹر کا چارج بھی تھا ان کے پاس۔ اچھا، تو یہ لاہور کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر، یعنی پوری ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے انویسٹیگیشن آفیسر تک
ان کا پچھلے ہفتے تبادلہ کر دیا تھا کچھ دنوں پہلے، کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ان یوٹیوبرز کو یا تو اس کیس میں کو صحیح طرح نہیں کر رہے، اور انہوں نے رشوت وصول کی ہے، اس کیس میں کرپشن ہوئی ہے کہ ان یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ خیر یہاں تک تو صحیح تھا، تبادلہ کر دیا گیا کل، بلکہ اس کی جگہ پہ ایک اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے وقار نام کے ایک صاحب ہیں ان کو تعینات بھی کر دیا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اب 3 دن کے دوران، یعنی پہلے آئیو جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے، یعنی انہیں ایک ملک کے ایک اہم سیکیورٹی ادارے نے انہیں اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے جو زوار حسین جو اس کے ایس ایچ او تھے ان کو بھی اٹھا لیا ہے، وہ اگلے دن انہیں اٹھایا گیا، اور چودھری سرفراز بھی کل رات سے غائب ہے۔ اچھا، تو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، انہیں بلایا گیا ہے، کسی ہمارے ملک کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان میں کسی نے بلایا ہے، کیونکہ یہ جو بیٹ والے جو کمپلین ہے، یہ جو جوئے کی ویب سائٹس ہیں، یہ کیونکہ اس میں اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ویب سائٹس پہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ انڈیا سے آپریٹ کی جاتی ہیں، اچھا، تو اس میں جو ہے تو اصل میں اس کا پہلو یہ کہ اس میں ملکی سلامتی کے ادارے اس لیے انوالو ہیں کہ اس کا وہ کنیکشن دیکھتے ہیں، اس میں تو منی لانڈرنگ کے دفعات بھی شامل منی لانڈرنگ کی دفعات بھی ہیں، اور اس کا کنیکشن بیسیکلی جو حساس معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ بیٹس جو ہیں بنیادی طور پہ دبئی میں بیٹھے ہوئے انڈین بھی انوالو ہیں اس میں، اور جو انڈیا سے بھی اس کا جو سرمایہ ہے الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے ادھر۔ اچھا، تو اس وجہ سے بھی اس کو خاصا زیادہ جو ہے نا باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ایف آئی اے کے تینوں افسران، ان کی فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہیں، ظاہر انہیں پتہ نہیں ہے، لیکن انہیں یہ تسلی دے رہے ہیں جو نیشنل ایف آئی اے، پھر میں نے کہہ دیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہیں تسلی دی ہے ان کی فیملیز کو کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں، ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اچھا۔ تو یہ اس میں بریکنگ نیوز ہے۔ تو یہ جس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس رجب بٹ ہے، ڈکی بھائی ہے، یہ اس طرح کے انفلوئنسر تھے کہ ہمارے نوجوان ان کو ایک اپنے رول ماڈل کے طور پہ اپنے جس طریقے سے شان لائف سٹائل دکھا رہے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے سامنے کھل رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو بھی آگے مزید جو انکشافات ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کراچی میں بھی کسٹم ایف آئی ہے یا اس سے متعلق یہ جو معاملہ ہے، اس میں بھی اگر کوئی اپڈیٹ آئیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔